اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی اور مسجد الہلال میں جمع ہونے والے تمام نورانی و عرفانی مسلمان بھائیوں اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی مائیں اور بہنیں، آج جو میں نے قرآن حکیم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ اللہ کے دوست ایمان والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کو ظلمات سے، اندھیرے سے نکالتے ہیں، روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات۔ فرمایا اور وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں ان کا دوست شیطان ہے، اور وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ ان کو روشنی کی طرف سے نکالتا ہے اور اندھیرے میں داخل کر دیتا ہے، جس کے اندھیرے کی بھول-بھلیا میں وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ یہی لوگ ہیں صاحب نار والے ہیں، دوزخ والے ہیں، یا ہمیشہ ہمیشہ اسی میں وہ رہیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کا مضمون بڑا ہی نازک اور بڑے چاق و چوبند ہو کے سننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا اور بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دن اور رات بنائے۔ اللہ چاہتا تو صرف دن ہی دن بنا دیتا، یا اللہ چاہتے تو رات ہی رات بنا دیتے، مگر دن اور رات بنائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دن کا اجالا بھی ہوگا تو رات کی اندھیری بھی آئے گی۔ دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے کے روشنی کا سامان جو اختیار کرے گا وہی انسان رات کے اندھیرے کا مقابلہ کر سکے گا۔ اور اگر دن کے اجالے میں اس نے خواب و خوش و خرگوش میں مصروف رہا، صرف عیش و عشرت میں زندگی گزارتا رہا اور رات کی تاریکی کا انتظام نہیں کیا، تو سمجھ لیجیے کہ جب رات کی تاریکی آئے گی، جب رات کی گھٹاٹوں اندھیرا چھائے گا، تو پھر وہ انسان کفے دست ملتا رہے گا اور اس کے لیے کوئی سامان فراہم نہ ہو پائے گا۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ نے اگر آپ کو موقع دیا ہے کہ دن کے اجالے کا آپ مالک ہو، آپ جیسے چاہے اس دن کو گزار سکتے ہو، تو آج رات آنے سے پہلے اس کی تیاری بھی کر لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رات و دن بنائے، حق اور باطل بنائے۔ حق اور باطل تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ باطل ہمیشہ چالاکی کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ، جاہ و جلال کے ساتھ، طاقت و حشمت کے ساتھ، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نمودار ہوتا ہے، اور حق والے ہمیشہ بے سر و سامانی کے عالم میں ہوتے ہیں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا حق والوں کی جماعت الگ ہے، باطل والوں کی جماعت الگ ہے۔ حق بے سر و سامانی کے عالم میں ہوگا، باطل طاقت کے ساتھ ہوگا۔ میں مثال دیتا چلوں،
کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دیکھ لیجیے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں ہے، اور باطل پرست طاقتیں نمرود کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، جس کے پاس بادشاہت بھی ہے، جس کے پاس جاہ و جلال بھی ہے، جس کے پاس لشکر بھی ہے، جس کے پاس یعنی بے شمار جو ہے نعمتیں ہیں، بے شمار جو ہے اس کے پاس طاقتیں اور صلاحیتیں ہیں. مگر حق والے کبھی دب کر کے فیصلہ نہیں کیا. حق والے نے یہ نہیں سوچا کہ میں تو مجبور ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، بلکہ حق والے ہمیشہ صدائیں احتجاج بلند کرتے رہے اور اپنے سے جتنا بن پڑا وہ کرتے رہے، اور نتیجہ وہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بے سر و سامانی کے عالم میں رہنے والے حق والے کو غلبہ اور فتح یاب سے نوازتے ہیں. نمرود نے اپنا کام کیا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنا کام کیا. آپ دیکھتے ہیں کہ آج تک ابراہیم نام سے ہر مسلک میں، ہر مذہب میں، یہاں تک کہ ہندو برادری میں بھی ابراہیم کے نام سے لوگ جو ہے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں کہ ہمارے پروج، ہمارے بڑے ابراہیم تھے. حضرت ابراہیم کا نام لینے والا آج تک زندہ ہے، اور مسلمان قوم میں بے شمار جو ہے ابراہیم نام کے لوگ مل جائیں گے، مگر پوری دنیا تاریخ میں آپ ایک نمرود نام کا ایک انسان نہیں بتا سکتے. مسلمان تو درکنار ہے، عیسائی تو درکنار ہے، یہودی تو درکنار ہے، کسی بھی مذہب کے ماننے والا ایک انسان بھی کوئی اپنا نام نمرود رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ ہمیشہ باطل طاقتوں کو مٹاتے ہیں، مگر حق والے کا امتحان بھی ہوتا ہے. حق والے کو پرکھا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتنا سپورٹ حق کو کر رہا ہے. میرے بھائیوں، پھر جب نمرود گیا تو فرعون نمودار ہوا، اور فرعون جس نے ایک موسیٰ کو نہ پیدا کرنے کے لیے، ایک موسیٰ کے جو ہے رسالت سے بچنے کے لیے 70,000 نوزائید بچوں کو، 70,000 شیرخوار بچوں کو، 70,000 پیدائے ہوتے ہوئے بچوں کو جس نے شہید کر دیا، قتل کر دیا، ایسے نمرود، ایسے فرعون کے سامنے بے سر و سامانی کے عالم میں نمودار ہونے والا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرعون کے دربار میں داخل ہوتے ہیں، اور اس کے ربوبیت کو اور اس کی جو ہے گھمنڈ کو چیلنج کرتے ہیں اور ایک خدا کی دعوت دیتے ہیں. میرے بھائیوں، پھر نتیجہ کیا ہوا کہ آج تک آپ جانتے ہیں کہ دنیا عالم میں ہزاروں کروڑوں لاکھوں انسانوں کا نام موسیٰ تو رکھا جاتا ہے، مگر فرعون کوئی ایک آدمی بھی نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق والے کو غلبہ عطا فرمایا اور ناحق والے کو نیست و نابود کر دیا. میں مثالیں دیتا جاؤں تو بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں، مگر کیونکہ جمعے کا وقت بہت تنگ ہوتا ہے، بہت مختصر وقت میں اپنی کریم پیش کرنی ہوتی ہے. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق والے جماعت کے سردار ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے سر و سامانی کے عالم میں مکہ المکرمہ میں نمودار ہوئے، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا ابو جہل دشمن بنا. نتیجہ کیا ہوا؟ ابو لہب دشمن بنا. نتیجہ کیا ہوا؟ عتبہ دشمن بنا، شیبہ دشمن بنا، پورا قریش دشمن بنا، پورا مکہ، پورا
قبائل عرب دشمن بن گیا اور اللہ کے لانے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ہے مار کھانی پڑی. آپ کے جسموں کو لہو لہان کیا گیا. آپ کے جسم مبارک سے خون رستا تھا. آپ کے جسم اثر سے خون نکل نکل کے جوتیاں بھر چکی تھی. میرے دوست اور بزرگوں، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خدا کی عبادت کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کے لیے آپ مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تو وہ جاہل قوم، وہ عرب کے بدماش لوگ اونٹ کی اوجھلی لا کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رکھ دیتے. میرے آقا کی سانس گھٹنے لگتی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو یاد کر کے کسی طرح وہاں سے نکلتے. میرے بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کو بیوہ کیا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار نہیں مانی، بلکہ آپ کو پیارا وطن چھوڑ کر کے مکہ سے مدینہ جانا پڑا. اور جب مدینہ چلے گئے تو قریش مکہ نے یہ نہیں کہا کہ چلو بلا جو ہے چلو ہم جو ہے آرام سے رہتے ہیں، محمد کو آرام سے رہنے دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوا، بلکہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آرام کی زندگی گزارنے لگے تو مکہ والوں کو ایک آنکھ نہ بھائی اور انہوں نے مدینے پر چڑھائی کر دی. غور سے سنیے گا، یہاں سے آپ کا مضمون شروع ہوتا ہے. اب تک تو صرف میں آپ کے ذہن سازی کر رہا تھا، مگر یہاں سے آپ کا مضمون شروع ہوتا ہے. مسجد الہلال کے لوگوں، سرزمین بنگلور دنیا افق پر پوری دنیا میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے. آپ کو پتا ہو یا نہ ہو، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، بحیثیت خطیب کی میری ذمہ داری ہے کہ اپنے قوم کو ایجوکیٹ کرے، اپنے قوم کو دنیا سے بھی باخبر رکھے، دین سے بھی باخبر رکھے. میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں دنیا میں کیا چل رہا ہے، دنیا میں کیسے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. مشہور مثل ہے الدنیا وسیلہ لا الفضیلہ. دنیا وسیلے سے کمائی جاتی ہے. دنیا کمانی ہے تو آپ کو فیکٹری کھولنی پڑے گی. دنیا کمانی ہے تو آپ کو دکان، تجارت، وزارت، سیاست، نوکری، چاکری کرنی پڑے گی. آپ مسجد کے کونے میں بیٹھ کے سبحان اللہ کہو گے اور بولو گے کہ آپ کا ملٹی نیشنل فیکٹری چالو ہو جائے، آپ کو جو ہے کامیابیاں مل جائیں، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں لاکھوں لاکھ جمع ہو جائے. یہ ہونے والا نہیں ہے. الدنیا وسیلہ لا بالفضیلہ. دنیا وسیلہ کے ذریعے سے آتی ہے. جب باراک اوباما پہلی بار امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا تو سب سے پہلا خطاب اپنے قوم سے اس نے کیا اور اسی 45 منٹ کے تقریر میں بنگلور کا نام 3 مرتبہ لیا. اس نے ایک بار بھی انڈیا کا نام نہیں لیا، ایک بار بھی بھارت کا نام نہیں لیا، مگر شہر بنگلور کا نام 3 مرتبہ اس نے 45 منٹ میں لیا اور لے کر کے سنا کہ امریکہ کے نوجوانوں، بنگلور والوں نے جس طریقے سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر اور وہاں آئی ٹی پر جتنی محنت بنگلور کے نوجوانوں نے کی، اگر وہ لوگ اسی طرح محنت کرتے رہے تو وہ دن دور نہیں کہ امریکہ والوں کو بنگلور جانا پڑے گا علم حاصل کرنے کے لیے. آپ کا مقام و مرتبہ جو اتنا بلند ہے کہ آپ انٹرنیشنل میڈیا پر چھانے، آئی ٹی کا ہب آپ کے بنگلور میں بنایا گیا. مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہر وائز نے اپنی تقریر میں، ہر خطیب نے اپنے خطبے میں، ہر محرر نے اپنی تحریر میں، اخبارات و رسائل میں، تراجم و مترجم میں، ہر جگہ پر اسمبلی الیکشن کے بارے میں یہ کہا گیا. کسی خطیب نے یہ نہیں کہا کہ آپ کون سے پارٹی کو ووٹ دو گے، مگر اتنا ضرور کہا کہ جو سیکولر طاقتیں ہیں اس کو مضبوط کیا جائے. ان تمام کے باوجود اگر 100% نکالی جاتی ہے، اگر پرسنٹیج نکالا جاتا ہے تو ہمارے کرناٹک کے مسلمانوں نے صرف 50% ووٹ کیا.
कौन सी मुसीबत आ गई है? क्या आप नहीं समझ पा रहे हो? आपकी बदमा, आपकी मस्जिद की मीनारें, आपकी हुकूमत, आपकी बीवियों और बेटियों के सरों पर ये दुपट्टा और ये बुर्का और ये निकाब और हिजाब और आपके मस्जिद के लाउड स्पीकरों से कुरान की आवाज और आजान की आवाज और आपके दरगाहों और मज़ारों की चादरें उस वक्त तक महफूज है जब तक आप महफूज नहीं। अगर आप महफूज नहीं, कसम खुदा की, न मस्जिद की मीनारें महफूज रहेगी, न माँ और बेटियों के सर पर दुपट्टे महफूज रहेंगे। ये तारीख हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के चप्पे चप्पे में दोहराई जाती है कि जब मुसलमान बेखौफी की जिंदगी गुजारते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला और मुसलमानों पर जिल्लत और रुसवाई जो है थोप देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर आज के इस माहौल का नक्शा खींचते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। ऐ लोगों, जब तुम देखो कि खुशकी पर, तरी पर फसाद फैला हुआ है, बेचैनी फैली हुई है, इंसान इंसानों को डंडों से मार रहा है, इंसान इंसानों के लहू पी रहा है, इंसान इंसानों के गोश्त खा रहा है, तो समझ लेना दूसरा इंसान ही उसके जिम्मेदार है, अल्लाह उसके जिम्मेदार नहीं है। मेरे भाई, क्या चेचेनिया और बोस्निया की तारीख हम सबको जगाने के लिए काफी नहीं कि जहां कुरान पर पाबंदी लग गई और 70 साल तक पाबंदी लगी रही, आज भी चाइना के अंदर अलग-अलग नमाज नहीं पढ़ी जा सकती? क्या आपको पता नहीं है? आज अपने आप समझ रहे हैं, मैं तो बेंगलोर पीसफुल इलाके में रहता हूं, मुझे कौन पूछने वाला है? जब हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा, जब हिंदुस्तान को जमहूरी मुल्क से निकाल करके चाइना जैसी लामिनी मजहब के तरीके से हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा, तो फिर ना अल हिलाल वाले बचेंगे ना अल बिलाल वाले बचेंगे। मुसलमानों, इसलिए आपसी इख्तिलाफात को मिटाओ और मिटाने के बाद एक इत्तेफाक और इत्तेहाद की रस्सी में बन जाओ और बनने के बाद ये सोचो, जिस तरीके से तुमने ये सोचा है कि कुरान की तिलावत करना वाजिब है, जिस तरीके से सोचा है कि 5 वक्त का नमाज पढ़ना फर्ज है, जिस तरीके से सोचा है कि जुमे के दिन अच्छा गुस्ल करके एक खुशबू शुरमा लगा करके मस्जिद में जाना जरूरी है, जिस तरीके से सोचा है कि पहला गश्त अपने मस्जिद का करना जरूरी है, दूसरा गश्त मोहल्ले के करीब के मस्जिद में जाके गश्त करना जरूरी है, जिस तरीके से सोचा है कि हर महीने में 3 दिन लगाना जरूरी है, साल में चिल्ला लगाना जरूरी है, जिंदगी में 4 महीना लगाना जरूरी है, इसी तरीके से मुसलमानों समझो कि ये वक्त जो आ रहा है, इस वक्त में सारे कामकाज छोड़ करके एक ही नारा लगना चाहिए और वो नारा यह होना चाहिए कि हम जमहूरियत को जिंदा रखेंगे, इसलिए कि इस मुल्क की आजादी के खातिर मुसलमानों ने जो कुर्बानियां दी है वो किसी और ने नहीं दी। मेरे भाइयों, इसलिए जरूरत इस बात की है कि आपका मुल्क उस वक्त बचेगा जब आप बेदार हो जाएंगे, आपकी नस्लें बेदार होंगी, आपके जवान बेदार होंगे, आपके बूढ़े बेदार होंगे, आपकी बेटियां बेदार होंगी, आपकी माएं बेदार होंगी और वो ये समझेंगे कि ये वोट डालना मेरा मुल्की फरीजा है, वोट डालना मुल्की फरीजा है। आप कितना भी 10वीं पढ़ ले कामयाब होने वाले नहीं, कितना भी आप बद्दुआ कर लें आरएसएस के लिए आपकी दुआएं कबूल नहीं होगी, इसलिए कि इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह तबारक व तआला मेहनत करने वालों की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। मुसलमान मेहनत नहीं करना चाहता, आरएसएस आज दिन भर मेहनत करता है, गली गली जाता है, चौराहे चौराहे जाता है। जिस उम्मत के ऊपर फजर की नमाज फर्ज है और फजर से पहले तहज्जुद को अपने नबियों पर फर्ज करार दिया, उम्मत पर फर्ज नहीं करार दिया, उसके उम्मत का यह हाल है कि रात दिन के 10 बजे से पहले आंख नहीं खुलती। आरएसएस वाला 3:30 बजे उठ करके अपने ग्राउंड को आबाद करता है, वर्जिश करता है, मेहनत करता है और उसके बाद फिर सुबह से अपना वोटर लिस्ट लेकर के गली गली चौराहे चौराहे
چوک در چوک گھومتا ہے پھرتا ہے اپنے لوگوں کو سمجھاتا ہے. میرے بھائیوں آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ آپ کے آزادی کے بعد آج کے تناسب کے اعتبار سے اس وقت پارلیمنٹ میں 75 مسلمان MP ہونا چاہیے. کتنے؟ کیلکولیٹر اختیار کرو, کیلکولیشن سیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب و کتاب سمجھایا. قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب کہیں بتلائے, میتھمیٹکس سکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. مگر میتھ سے ہم اسکول میں بھی بھاگتے ہیں اور یہاں بھی بھاگتے ہیں. اسکول کے بچے کو, مسلمان کے بچے کو پوچھئے تجھے کیا سمجھ میں آتا, ہوتا حضرت سب آتا, میتھس ہی نہیں آتا. SSC میں بچہ فیل کس میں ہوتا ہے؟ میتھس میں فیل ہوتا ہے. ارے جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابجد حبت زدی جیسے الفاظ سکھائے, الف با سے لے کر کے یہاں تک کہ جو ہے نمبر بتائے, اور بتانے کے بعد بتایا کہ تمہارے قرآن کے اندر 114 سورتیں ہیں, 7 منزلیں ہیں. اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میتھ سکھایا قرآن کے ذریعے سے. اس قوم کا یہ حال ہے کہ یہ میتھ سے دور بھاگتا ہے. کامیابی کیسے ملے گی نوجوانوں؟ جب تک آپ کامیابی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد نہ کرو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تھے, سارا عرب جمع ہو, اور جمع ہونے کے بعد چڑھائی کر. آج کل کا مسلمان ہوتا تو کہتا بھائی ایک کام کرو, قنوت نازلہ پڑھتے ہیں. امام صاحب کو کہہ دو کہ آج کے بعد فجر میں قنوت نازلہ پڑھیں گے. قنوت نازلہ پڑھ کے بد دعائیں کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. محنت کے میدان میں آگے بڑھنا, محنت کر کے پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا. ہمارا مثال تو ایسا ہی ہے کہ ایک پیر صاحب تھے, وہ جو بھی تعویذ لکھ دیتے تھے اللہ اس کے برکت سے اس کا کام ہو جاتا تھا. گاؤں میں مشہور تھا, وہ سال میں ایک بار ایک گاؤں میں آتے, تو سال میں جب آتے تو لوگوں کی لائن لگتی تھی, سب اپنی اپنی, کوئی دکان, کوئی مکان, کوئی شادی, کوئی بیاہ, کچھ تعویذ لکھتا تھا. ایک نوجوان آیا, اس نے کہا کہ حضرت مجھے ایک تعویذ دے دیجیے کہ مجھے ایک بیٹا پیدا ہو جائے. حضرت نے تعویذ لکھ دی, کہا کہ بیٹا اس کو گلے میں پہن لینا, انشاءاللہ 1 سال میں تجھے بیٹا پیدا ہو جائے گا. اگلے سال جب میں آؤں گا تب ملنا. اگلے سال جب آئے تو نوجوان غصے کے عالم میں لال پیلا ہو کر کے آستین چڑھا کے آیا. کیا حضرت تمہیں دھوکہ دیتی سب کو ڈھکتی؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا, میں دیکھو یہ تعویذ پہنا ہوا, آج تک بیٹا نہیں ہوا. تو حضرت نے کہا کہ بھائی تیری بیوی کی طبیعت ٹھیک ہے, مہینے میں خون برابر آتا ہے, حیض کا خون برابر چالو ہے, تیرا کون برابر ہے, تو ٹھیک ٹھاک ہے. تو کہنے لگا حضرت اگر بیوی ہوتی تو تمہارے پاس تعویذ کہیں کو لیتا تھا, اگر بیوی ہوتی تو تعویذ کہیں کو لیتا تھا, بیوی سے بچہ پیدا کر لیتا. تو بغیر شادی کے بچہ تو پیدا ہونا ممکن نہیں ہے میرے بھائیوں. اگر آپ کو جمہوریت کو باقی رکھنا ہے تو محنت کرنا ضروری ہے. ہم لوگ تو ایسے ہی ہے کہ بغیر محنت کے دعا کرتے ہیں, اس نوجوان کی طرح بغیر بیوی کا بیٹا چاہتا ہے. یہ ہونے والا نہیں. اگر اس کو کامیاب کرنا ہے تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو طریقہ کر کے دکھایا وہ طریقے پر عمل کرنا ہوگا. جب مکہ والے حملہ کرنے کے لیے گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کی کمائی, پوری پونجی پانا, حضرت سیدنا ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان, حضرت علی المرتضی, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت سعد بن وقاص, حضرت جیسے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد سب کو لے کر کے بدر کے میدان میں پہنچے. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لولاک لما خلقت الافلاک, جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ محمد تجھے نہ بناتا تو یہ زمین نہ بناتا, یہ آسمان نہ بناتا, یہ سورج اور چاند نہ بناتا, یہ پھولوں کو نہ مہکاتا, یہ چڑیوں کو نہ چہکاتا, یہ سمندر کو نہ بہاتا, یہ دریاؤں میں روانی نہ آتی, یہ جو ہے یہ مسجد کے مینارے نہ
بنایا میں تیرے لیے، وہ محمد اگر اللہ کے سامنے دعا کر دیتے، اللہ یہ کافروں کو ختم کر دیجیے، تباہ و برباد کر دیجیے، کیا وعید تھی کہ یہ مکمل ہو چکا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتے، مگر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو راستہ نہیں ملتا۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو راستہ بتانے کے لیے اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں گئے اور سارے صحابی کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا اور کہا کہ اللہ پوری زندگی کی کمائی تیرے دروازے پہ لا کے رکھ دیا ہوں۔ اے اللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت تک توحید و رسالت مٹ جائے، قیامت تک آنے والے دنوں میں آپ کا نام دنیا میں نہ لیا جائے، تو یہ 313 کو مروا دیجیے، آپ کا نام دنیا سے مٹ جائے گا، قیامت تک کوئی آپ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام دنیا میں باقی رہے تو ان 313 کو آپ فتح عطا فرما دیجیے، نصرت سے نواز دیجیے۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی میدان میں گئے، اس کے بعد دعائیں کی۔ ہم لوگ بغیر میدان کے صرف دعا کر رہے ہیں، کامیابی ملے گی؟ کیسے ملے گی؟ اسی لیے یہ ہندوستان ہمارا جمہوری ملک ہے۔ میں صرف جمہوریت پر بیان کرتا تو لمبا بیان کر سکتا تھا، مگر کیونکہ گھڑی کے کانٹے سے ہم باندھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں آپ کو صرف ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اشفاق اللہ خان کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا۔ نوجوان کہہ رہا مولانا آپ ہی سنتے ہوں گے، ہم تو کبھی سنے نہیں۔ ہم لوگوں کو تو کرکٹر کا نام بتائیے وہ بتا دیں گے، فلمستان کے لوگوں کا نام پوچھیے وہ بتا دیں گے، کس میں بال کہاں سے کیسے کٹ کے وہ اسٹائل پوچھیے ہم بتائیں گے، باقی کون مرے کون جیے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اشفاق اللہ خان جو ہے، جب ان کو ہندوستان کی آزادی کی کرانتی کاری ہونے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا شاہجہاں پور سے، یو پی کا ایک ڈسٹرکٹ ہے شاہجہاں پور، وہاں سے جب ان کو گرفتار کیا گیا تو ان کے گھر والے ملنے کے لیے آئے، رونے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ روتے کیوں؟ جس دن ہندوستان آزاد ہوگا اس دن بھگت سنگھ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ خان کے نام کے ساتھ، اور فلاں کے نام کے ساتھ، فلاں کے نام کے ساتھ تیرے بھائی اشفاق اللہ کا بھی نام لیا جائے گا، اس لیے فخر کرو۔ یہی ہوا۔ تقریباً 15,000 مسلمانوں کو انگریز نے نکوبار انڈمان کالا پانی کی سزا میں بھیج دیا، اس میں اشفاق اللہ خان بھی تھا، اور روزانہ 10 سے 12 مسلمانوں کو پھانسی ہوتی تھی، اس میں ایک مسلمان بھی ایسا نہیں تھا جس نے انگریز سے یہ کہا ہو کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، ہمیں ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد نہیں کرتے۔ اگر معافی نامہ لکھنے والا کوئی تھا تو وہ ویر ساورکر تھا، جس نے ہندوستان کو ایک نہیں، دو نہیں، 3 لیٹر لکھے تھے اور یہ کہا تھا کہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد نہیں کریں گے، ہم ہندوستان کو آزاد کرانے کی لڑائی ہم نہیں لڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ RSS کا سب سے بڑا لیڈر وہ ویر ساورکر تھا، جس نے انگریز سے معافی مانگی۔ بہرحال اشفاق اللہ خان کو جب شہید کرنے کے لیے پھانسی کے پھندے تک لے جایا جانے لگا تو اسے کہا گیا کہ یور لاسٹ وش، واٹ از یور لاسٹ وش؟ آپ کی آخری خواہش کیا ہے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو اشفاق اللہ خان مسکرایا، اور مسکرانے کے بعد ایک شعر اس نے کہا تھا، وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ آرزو نہیں مگر آرزو یہ ہے، آرزو کوئی آرزو نہیں مگر آرزو یہ ہے کہ خاکے وطن ذرا سی رکھ دے میرے کفن میں، خاکے وطن ذرا سی رکھ دے نا میرے کفن میں۔ تو اس وقت کے جو پنڈت جی وہاں پر تھے، اس نے کہا اشفاق اللہ کیا مطلب ہے؟ کہا کہ میں کچھ دن پہلے اپنی والدہ کو خط لکھا تھا کہ مجھے شاہجہاں پور کی تھوڑی سی مٹی دے دیجیے گا، تو میری ماں نے پارسل کے ذریعے سے تھوڑی مٹی پہنچائی ہے، اگر ہو سکے تو میرے کفن میں یہ ہندوستان کی مٹی ڈال کر کے مجھے دفن کر دینا۔ میرے بھائیوں، یہ ہندوستان کو ہم نے آزادی دلائی، لڑائی لڑی،
وہ ہندوستان کا رہنے والا نہیں، افغانستان کا رہنے والا تھا۔ آزادی سے پہلے ہندوستان، پاکستان اور افغانستان ایک ہی ملک تھا۔ یہ اکھنڈ بھارت مسلمانوں نے بنایا تھا، اس کو ٹکڑے کر RSS کے لوگوں نے کیے، اس کے کئی ٹکڑے کر دیے۔ میرے بھائیوں، پھر ملک دوبارہ اس دہانے پر پہنچ چکا ہے کہ اس ملک کو اب ہندو راشٹر بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ آپ کو کہ حضرت کیسے دو ٹکڑا بن سکتا ہے، کیسے یہ ہندو راشٹر بن سکتا ہے؟ ہم لوگ روزانہ خوب کھینچ کھینچ کے کھاتے ہیں، ہم نے کیا تکلیف ہے؟ ابھی بلال سے نکلیں گے نہیں، روڈ میں پورے میں بریانی کی دکانیں لگی ہوئی ہے، ہم تو بریانی کھانے والے ہیں۔ یہ کیسا ہندوستان ہندو راشٹر بن سکتا ہے؟ میرے بھائیوں بہت غور سے سننا، اس ملک کو ہندو راشٹر بنانے کے 4 شرط ہیں۔ وہ 4 شرط اگر پوری ہو گئی تو اس ملک کو ہندو راشٹر بننے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ وہ 4 شرط بنا ستھرا کر کے اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں، تھوڑا لمبا ہو گیا، مگر اس 4 شرط کو اگر ناکام کوئی بنا سکتے ہیں تو وہ آپ کی طاقت ہے۔ کریں گے بھائی، ہم لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اپنی دینی فریضہ سمجھ کر کے، سر رہے گا تو ٹوپی کیسا بھی چڑھا سکتے ہو، 2 پلی والی بھی چڑھا سکتے ہو، بہت بڑی بڑی بھی چڑھا سکتے ہو، گول ٹوپی بھی پہن سکتے ہو۔ جب سر ہی تمہارے سلامت نہیں تو ٹوپیاں کہاں سے چڑھے گی؟ تاج کے لیے ہم لڑائی لڑ رہے ہیں مگر سر کی لڑائی کوئی نہیں لڑ رہا ہے۔ ارے ملک رہے گا تو جماعت میں بھی جاؤ گے، ملک رہے گا تو مسجد میں بھی آؤ گے، ملک رہے گا، جمہوریت رہے گی تو آزادی بھی دو گے، جمہوریت رہے گی تو درگاہ میں بھی جاؤ گے، جمہوریت رہے گی تو تازیہ بھی نکالو گے، جمہوریت رہے گی تو میلاد النبی کا جلوس بھی نکلے گا۔ جب جمہوریت ہی نہیں رہے گی، ہندو راشٹر بنے گا تو بتاؤ کہ تمہارا کیا بچے گا؟ نہ تمہاری نماز سلامت رہے گی، نہ قرآن سلامت رہے گی۔ ہندوستان کو بچانا ہے تو سب کو سر پہ جو ہے، سب اپنے سارے اختلافات کو مٹا کر کے صرف اور صرف 18 تاریخ کی تیاری کرنی اور اس انداز سے کرنی کہ مسلمان کا ایک ووٹ بھی ضائع نہ ہو، ایک ووٹ بھی ضائع نہ ہو، لاکھوں کا نقصان ہو جائے۔ کیرلا کے مسلمانوں کو اللہ نے یہ سمجھ عطا فرمائی، دبئی میں رہتا ہے، الیکشن ڈالنے کے لیے کیرلا آتے، تب جا کے آج وہاں مسلمانوں کو ان کا حق مل رہا ہے۔ اور ہم لوگ کا حال یہ ہے کہ HBR میں ہی رہیں گے، نکل کر کے بوتھ تک نہیں جائیں گے۔ میں 4 شرط سنا دیتا ہوں۔ آبادی کے اعتبار سے، ہندوستان کی آبادی کے اعتبار سے، اگر پرسنٹیج کے اعتبار سے مسلمانوں کو سیٹیں ملتی، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کانگریس پارٹی دودھ کی دھلوئی پارٹی ہے۔ اگر میں کانگریس کی خامیاں گنانے پہ آؤں تو 1000 گنا سکتا ہوں، مگر اس وقت خامی گنانے کا نہیں ہے، اس وقت سر بچانے کی ضرورت ہے بھائی۔ میرا باپ نہیں، میرا چاچا نہیں، میرا ماموں نہیں۔ اگر BJP پارٹی حق اور انصاف کی پارٹی ہوتی تو ہمیں اس کا سپورٹ کرنے میں کوئی مصائبہ نہیں تھا۔ ہم نے 5 سال میں دیکھ لیا، ابھی ہولی کے موسم پہ گڑگاؤں میں ایک فیملی کو پیٹ پیٹ کے مار دیا گیا، ڈنڈوں سے مارا گیا، مگر کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ آج بھی پیپر میں آیا ہے کہ کہیں اس کا کیس بھی درج نہیں ہو رہا ہے۔ یہ حال کل پارلیمنٹ کی سیٹیں جو ہیں وہ 543 ہیں، اچھی طرح یاد رکھیں، کل پارلیمنٹ کی جو سیٹیں ہیں، MPs ہیں، وہ 543 ہیں پورے ہندوستان کے، 543% ہے، یعنی 543 543 40%۔ یہ ٹوٹل آبادی کے ممبرس ہیں، اس میں ہمارے بھی ہیں، ان کے بھی ہیں، ان کے بھی ہیں۔ اس میں ہمارے فقط کتنے ہیں؟ 543 میں فقط 22 ہیں، 23 تھے، ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، ابھی 22 ہے۔ تو اگر آبادی کے اعتبار سے پارٹیاں ہمارے ساتھ انصاف کرتی، خصوصاً کانگریس پارٹی ہمارے ساتھ انصاف کرتی، تو ہمارے 75 یعنی 75 ممبر آف پارلیمنٹ مسلمس ہوتے، 75، مگر نہیں ہے، انصاف نہیں۔
بیدر کی سیٹ کے لیے مسلمانوں نے انتھک کوششیں کی، جبکہ آنکھ بند کر کے بیدر کے پارٹی میں مسلمان کینڈیڈیٹ جیت سکتا تھا، مگر نہیں دیا گیا پارٹی۔ بہت ساری خامیاں، مگر ان سارے کو بلا کر کے میں آپ کو صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں، اس ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے سے اگر کوئی بچا سکتی ہے تو وہ سیکولر پارٹی ہے۔ سیکولر پارٹی کو آپ ووٹ دیجیے اور اس سے کامیاب بنائیے۔ تو ٹوٹل سیٹیں 543، اس میں سے اکثریت حاصل کرنا ہے، اس میں اکثریت کو یعنی میجورٹی لانا ہے تو 362 سیٹ چاہیے، چاہے وہ کانگریس ہو چاہے وہ بی جے پی۔ اب بی جے پی نے اعلان کر دیا ہے کہ یہی ہندوستان کا آخری الیکشن ہے، اس کے بعد کوئی الیکشن نہیں۔ مثال انہوں نے بہت ساری دی ہے دوسرے ممالک کی، جو غیر جمہوری ملک ہیں وہاں پر الیکشن نہیں ہوتا، وہاں پر سلیکشن ہوتا ہے۔ 10-20 لوگ مل کر کے ایک راجا کو بیٹھا دیتے ہیں، تو اس کو اکثریت حاصل کرنے کے لیے 362 سیٹ کا ہونا ضروری ہے۔ موجودہ طور پر بی جے پی کے پاس 334 سیٹیں ہیں، 334 334 سیٹیں آلریڈی بی جے پی کے پاس موجود ہیں۔ اگر اس نے ہندو راشٹر بنانے کا بل بنا کر کے پارلیمنٹ میں پیش کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بہت آسانی کے ساتھ یہ بل پاس ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 334 لوگ آلریڈی ان کے پاس موجود ہیں، یہ اوپن ہے۔ اور اندرونی طور پر بہت سارے لوگ بھی کانگریس میں دوسرے پارٹیوں میں رہ کر بھی چاہتے ہیں کہ یہ ہندوستان ہندو راشٹر بن جائے، تو ان میں سے اگر 28 لوگوں نے 28 لوگوں نے بی جے پی کو سپورٹ کر دیا تو ان کا 362 بن جائے گا، اور بننے کے نتیجے میں پہلا مرحلہ پارلیمنٹ سے یہ بل پاس ہو جائے گا۔ اس کو روکنے کے لیے صرف اور صرف مسلمان ہی اس کام کو کر سکتا ہے، کیونکہ ہماری آبادی یہاں کے جو آفیشل آبادی ہے وہ 14 کروڑ ہے، آفیشل، ان آفیشل 25 سے اوپر ہے، ٹھیک ہے، 14 کروڑ ہے۔ اس 14 کروڑ میں پرابلم کیا ہے؟ میں کسی پارٹی پر کسی پر نشانہ نہیں بنا رہا ہوں، جو حقیقت ہے وہ میں بول رہا ہوں۔ آپ کو اچھا لگے تو الحمدللہ، نہیں اچھا لگے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اس 14 کروڑ میں 5 کروڑ کا ووٹر لسٹ میں نام نہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں؟ 14 کروڑ میں 5 کروڑ مسلمانوں کا ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے۔ بچے کتنے بچے بھائی؟ اب اس میں 5 گھٹا دیجیے، اس میں سے پھر 5 کروڑ لوگ اس وقت جماعت کے کام میں لگے ہوئے اپنے گھروں سے باہر گئے ہوئے، تو آپ کی آبادی کا کیا بچا؟ اس لیے میں جماعت کے امیروں سے بھی اور جماعت میں جانے والے بھائیوں سے بھی پاؤں پکڑ کر کے عاجزی کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جماعت میں جائیے، مگر ووٹ ڈالنے سے ایک دن پہلے اپنے گھر آ جائیے، اور نہیں تو ووٹ ڈال کے ایک دن کے بعد آپ جماعت میں جائیے۔ آپ کا جماعت میں جانا بھی کامیاب ہوگا، یہاں پر ووٹ ڈالنا بھی عبادت کا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا اس کی کل آبادی، سب سے پہلا مرحلہ 362 سیٹوں کی ضرورت ہے ان کو، جس میں سے 334 ان کے پاس موجود ہے، صرف 28 سیٹوں کی کمی ہے۔ پہلا مرحلے میں اگر پاس ہو گیا تو پھر دوسرا مرحلہ وہی بل راجیہ سبھا میں پیش کیا جائے گا۔ راجیہ سبھا کی کل سیٹیں 245 ہے، 245 245 سیٹوں میں سے ضروری ہے اکثریت حاصل کرنے کے لیے ان کو ضروری ہے 164 سیٹوں کی ضرورت ہے۔ کتنے کی؟ 164 سیٹوں کی، 164 سیٹوں کی ضرورت ہے۔ موجودہ اس وقت جو سٹنگ
राज्य सभा मेंबर्स हैं उसमें 84 मौजूद हैं और 2022 आते यानी वो इलेक्शन आने से पहले क्योंकि ये जो है स्टेट से चुन के जाते हैं, ऑटोमेटिक तौर पर उनके पास 164 सीट बन जाएगी, जिसमें से राज्यसभा में भी वो लोग अक्सरियत हासिल कर चुके होंगे और राज्यसभा में भी उस बिल को वीटो करने वाला, उसको फ्लॉप करने वाला कांग्रेस के पास ताकत नहीं होगी। अगर आपने इस बिल को नाकाम करने के लिए अभी से कोशिश शुरू नहीं की और पार्लियामेंट में उनके सीटों को नहीं घटाया तो इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई बचा नहीं सकता। तीसरा मरहला, जब ये दोनों मरहला जब हो जाएगा तो तीसरा मरहला होगा टोटल 29 स्टेट्स हैं हमारे हिंदुस्तान में। 29 स्टेट्स में अक्सरियत स्टेट वाले उनको ये करके देना, टोटल 15 स्टेट वाले साइन करके देना कि हम लोगों को इस बिल पर कोई इख्तिलाफ नहीं है, हम इस बिल को मानते हैं, हम इसको करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ताज्जुब की बात यह है कि 15 स्टेट पर इस वक्त बीजेपी की हुकूमत है, यहां भी इनका बिल पास हो जाएगा। कहां सो रहे हैं? कौन बचाएगा इस मुल्क को बोसिनिया बनने से? कुरान पर पाबंदी लगने से कौन बचाएगा? आप और हम बचा सकते हैं। अभी वक्त का नाखून लीजिए, अपने ख्वाब से निकलिए, अपने घर हर दरवाजे पे जाइए, हाथ जोड़िए, मन्नत समाजत कीजिए, वरना बर्मा बनने से भी कोई नहीं बचा सकता मेरे भाइयों। और ना आपके साथ में हुकूमत होगी, ना आपके साथ में पावर होगा, कुछ नहीं होगा सिवाय अफसोस के, और उस वक्त अफसोस करने से कुछ नहीं होने वाला। आइंदा और चौथा शर्त, मैंने 4 शर्तें बताई थी, चौथा शर्त है सदर हिंद का आखिरी में दस्तखत। वो तो आप सब जानते हैं कि सदर हिंद किसका है, कौन बैठाया है, वो तो बिल्कुल इंतजार में बैठा है कि कब ये बिल आ जाए कि मैं दस्तखत कर दूं मेरे भाइयों। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है पार्लियामेंट इलेक्शन में आपकी बेदारी का, आपके बेदार होने का। इसलिए हमारे अल-हिलाल मस्जिद की तरफ से और इस मोहल्ले के जो बाअसर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये हिलाल नगर के लोगों ने काम शुरू किया। मैं इस मुबारकबाद देता हूं आप सबको कि आपने ये काम शुरू किया है। मैं दुआ भी करता हूं और आपके शाना बशाना रहने का मैं ऐलान करता हूं कि मैं जब आप कहेंगे मैं भी आपके खिदमत के लिए हाजिर हूं। मैं ये कोशिश करना चाहता हूं कि ये मेहनत पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए। इस मोहल्ले के जितने नौजवान हैं, नमाज से फारिग के बाद लाइन लगा करके, तुमने राशन कार्ड बनाने के लिए लाइन लगाया, तुमने आधार कार्ड बनाने के लिए लाइन लगाया, आज मुल्क को बचाने के लिए लाइन लग करके अपना नाम लिखा दो कि मैं आपकी खिदमत के लिए काम करने के लिए तैयार हूं। आप जो हुक्म देंगे वो मैं करूंगा। वो लोग फिर आपको आगे का जो है मंशूर बताएंगे कि हम लोग कैसे इस इलेक्शन को कामयाब कर सकते हैं और इस मुल्क को जमहूरियत में बाकी रख सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।